بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ماں کی شکایت کی کہ وہ مجھے بیٹا تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور میرے باپ کی وراثت پر بھی قابض ہے، جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے۔ اس عورت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکاری ہے؟ وہ عورت بولی، یہ جھوٹ بولتا ہے اور میں باقیرہ ہوں اور میں نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا، یعنی کسی مرد کے ساتھ محبت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے پاس اپنی بات کے گواہ موجود ہیں؟ وہ عورت بولی، ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ آپ نے اس عورت سے کہا، پھر تو اپنے گواہ پیش کر۔ عورت گئی اور اپنے ہمسایہ کی عورتوں کو 10 دینار بطور رشوت دیے تاکہ وہ اس کے حق میں گواہی دیں، اور انہیں لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان گواہوں سے اس عورت کے باقیرہ ہونے کے متعلق پوچھا تو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ وہ غلام بولا، یہ تمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، اور سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے اور میں قحط کے سال پیدا ہوا۔ میری پرورش بیر کے دودھ سے ہوئی ہے، اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ سفر پر چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا، وہ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنے باپ کے دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے، تیرا باپ مر گیا ہے۔ جب میری ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائیداد پر قابض ہونے کے لیے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آج میں انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فریقین کی باتیں سن چکے اور گواہوں کے بیانات بھی سن لیے تو فرمایا، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم علی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر آپ دونوں فریقین اور گواہوں کے ہمراہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور تمام مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فریقین اور گواہوں سے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی جائیں، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی پہنچ کر اپنے غلام کنبر سے فرمایا، اس شخص کی ماں کو بلاؤ۔ عورت آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تو کیوں اس بات کو انکار کرتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں؟ وہ عورت بولی، میں باقیرہ ہوں اور مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، پھر میں کیسے اس شخص کی ماں بن سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، تو ایسی بات نہ کر، اور تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ عورت بولی، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر کسی طبیب خاتون کو بلائیں اور اسے کہیں کہ وہ میرا معائنہ کرے۔ آپ نے ایک طبیب خاتون کو بلایا اور وہ عورت کو تنہائی میں لے گئی۔ تنہائی میں اس عورت نے اس طبیب خاتون کو سونے کا ایک کنگن دیا اور کہا کہ تم میرے حق میں گواہی دینا، میں باقیرہ ہوں۔ وہ طبیب خاتون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گواہی دی کہ یہ عورت باقیرہ ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جھوٹ بولتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے غلام کنبر سے فرمایا کہ تم اس کی تلاشی لو۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے سونے کا کنگن برآمد ہو گیا۔ آپ نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا، تو مجھے جانتی ہے، جبکہ تو اپنی بات سے انکاری ہے، تو میں تیری اس شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اسے اپنا شوہر بنا لے۔ وہ عورت بولی، مگر آپ کے اس فیصلے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شریعت محمدی کیسے میرے فیصلے میں رکاوٹ ہوگی؟ عورت بولی، وہ میرا بیٹا ہے، شریعت محمدی میں ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے اس عورت نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ شخص اس کا بیٹا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے میری بات کا پہلے انکار کیوں کیا؟ عورت بولی، میں چاہتی تھی کہ میں تمام جائیداد کی اکلوتی وارث بنوں، اس لیے میں نے اسے بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بارگاہ الہی میں صدقے دل سے تائب ہو۔ ناظرین گرامی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ چلیں آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں، زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنہ کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے
جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ ہی کیا ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ایمان فروز واقعات کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔